أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ حدیث کی اصطلاحات میں سے آج ہم یہ غور کریں گے ان دو اصطلاحات پر۔ ایک ہوتی ہے المتابع، میم تا الف با اور عین، متابع، اور دوسری ہے متابع اور شاہد۔ تابع لفظ ہوتا ہے یہ تابعداری کا، پیروی کرنا کسی کی۔ تو یہ محدثین یہ لفظ جب بولتے ہیں تو ایسی حدیث کے لیے بولتے ہیں کہ مثلا ایک شخص نے ایک حدیث بیان کی تھی، تو اب دوسرا شخص بھی وہی والی حدیث بیان کرے، تو پہلے نے جس صحابی سے بیان کی تھی دوسرا والا بھی اسی صحابی سے بیان کرے، تو یہ ہوتی ہے مطابق۔ کوئی حدیث ہے اس کو کہہ لیں مطابعت مل گئی، دیکھنے میں یہی آ رہا تھا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی اکیلا ہے، وہ اکیلے اس حدیث کو بیان کر رہا ہے، لیکن تحقیق کی تو اس موضوع پر جو تحقیق کرنی ہوتی ہے اس کا ایک خاص نام ہے، اسے کہتے ہیں اعتبار۔ اس نے اعتبار کیا تو یعنی مطابع ڈھونڈا، تو اسے ایک مطابع مل گیا، مطلب ایک اور راوی مل گیا جو اسی صحابی سے ہی حدیث بیان کر رہا ہے جس سے پہلے نے بیان کی ہے۔ تو یہ دوسری جو روایت دوسری روایت ہوگی، دوسری سند ہوگی، اس کو بولا جائے گا مطابع۔ تو اب یہ دوسری جو ہوگی یہ پہلے والی کو پھر تقویت دینے والی ہوگی، اس کو مزید مضبوط کرنے والی ہوگی، اس کا اعتبار بڑھانے والی ہوگی روایت۔ تو مطابق ملنے سے یعنی کہہ لیں کہ حدیث کی صحت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے شاہد۔ شاہد ہوتی ہے کہ اس کی بھی یہی تعریف ہے تقریباً، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں صحابی مختلف ہوتا ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، گواہی دینے والا۔ تو اب ایک شخص سے روایت کر رہا تھا، اپنی سند سے بیان کیا، جی مجھے فلانے نے حدیث بیان کی، مجھے فلانے نے، اس نے اس صحابی سے بیان کی، مثلا ابو ہریرہ سے۔ اب وہ سند ایک ہی تھی، اب ڈھونڈی تو دوسری ایک اور مل گئی۔ وہ کہتا ہے جی مجھے فلانے نے حدیث بیان کی، وہ کہتا ہے مجھے فلانے نے بیان کی، وہ کہتا ہے مجھے فلانے نے بیان کی، اور وہ صحابی عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے کا صحابی تھا ابو ہریرہ، اس کا صحابی ہے عبداللہ بن عمر۔ تو گویا عبداللہ بن عمر نے ابو ہریرہ کی گواہی دے دی، یہ شاہد بن گئے اس کے کہ ابو ہریرہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے بالکل یہی والی حدیث میں بھی بیان کر رہا ہوں، تو یہ عبداللہ بن عمر جو ہے اس کے شاہد بن گئے۔ تو یہ ہوتی ہے شاہد۔ تو یہ جو یعنی تائید کرنے والی، تقویت دینے والی، پہلے معنی کو دوبارہ بیان کرنے والی جو حدیثیں ہوتی ہیں، یا وہ متابع ہوتی ہیں یا شاہد ہوتی ہیں۔ اگر دونوں کا صحابی ایک ہے تو دوسری روایت متابع کہلائے گی، اگر دونوں کا صحابی مختلف ہے تو دوسری روایت شاہد کہلائے گی۔ اور اس کے آنے سے پھر روایت کا اعتبار بڑھ جاتا ہے اور اس کو تقویت مل جاتی ہے، اس کو گواہی مل جاتی ہے۔ بہرحال یہ دو اقسام ہیں، متابع اور شاہد، جو حدیث کی صحت میں اضافے کا پھر باعث بنتے ہیں۔ تو باقی یہ مطابت وغیرہ اس کی پھر آگے قسم میں مزید بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک ہوتی مطابت تامہ، مطابت قاصرہ، یعنی اگر شروع سے ہی راوی کو اپنے ساتھ کوئی اپنے کوئی ہم جماعت ہی مل جائے ساتھ دینے والا، تو مطابت تامہ ہوتی ہے۔ اگر کہیں اوپر سے جا کے دونوں ملے آپس میں تو وہ مطابت قاصرہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اقسام مزید آگے ہیں، تو اصل چیز یاد رکھنے کی یہی ہے کہ متابع اور شاہد، اگر دوسری روایت دوسری سند میں صحابی یہی والا ہے تو پھر متابع، اگر صحابی کوئی اور آ گیا ہے جو اسی والی حدیث کو اسی معنی کو بیان کر رہا ہے تو وہ ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ عن ابی ایوب
ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اس کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اس کے لیے تعریف ہے، اس کے لیے یہی ہے اور اس کے لیے تعریف ہے، وہ اور وہ یہ وَلَهُ الْحَمْدُ کی تعریف ہے، بِيَدِ الْخَيْرُ اس کے ہاتھ میں خیر ہے، یحیی و یمیت اور وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر وہ ہے، 10 بار، اشرا 10 مرات بار کا اس شخص کی طرح من اس شخص کی کا جس نے آزاد کی ہوں، اربعتا 4 انفس جانے جس نے 4 جانیں آزاد کی ہوں، من ولد اسماعیل اسماعیل کی اولاد سے، متفق علیہ اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تو تو ایوب اب جو میزبان رسول تھے جس کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے مدینہ کا پڑاؤ کیا، اور بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، تو ان کے گھر میں آپ ٹھہرے، تو سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، پھر مسجد کے ساتھ اپنے گھر بال میں، تو یہ مسجد بنانا کہہ لیں کہ انبیاء کی سنت رہی ہے، بلکہ خود اس کی تعمیر میں حصہ لینا ابراہیم اسماعیل جس طرح خود بناتے ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے ہیں اس کام کے اندر بطور ایک مستری مزدور۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ انبیاء کی سنت ہے، پہلے اللہ کا گھر، بلکہ ہمارے نبی کی سنت کیا ہے، پہلے اللہ کا گھر پھر بعد میں اپنا گھر۔ تو بہرحال یہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے الفاظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو جس نے 10 بار یہ کلمہ کہا، بعض میں یہ ہے اور بعض میں جس طرح بھی ہم نے حدیث پڑھی اس میں یہ ہے کہ اس میں لاہ الحمد بیدی الخیر یحیی امید کا اضافہ ہے، تو جس نے یہ کلمات کہے تو ایسے ہے جیسے اس نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دیے ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کلمات جو ہیں یہ کہہ لیں کہ انتہائی عظیم کلمات، عظیم کلمات ہیں، عظیم کلمات اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کلمہ کہا ہے وہ یہ والا کلمہ ہے، یہ حدیث آتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میں نے بھی یہ کلمہ کہا اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں انہوں نے بھی یہ کلمہ کہا ہے۔ تو اب یہ سارے انبیاء یہ کلمہ پڑھتے رہے ہیں اس کلمے کے اندر، اور اللہ عز و جل اس کلمے سے پیار بھی بڑا کرتے ہیں، اس کے فضائل بھی بہت زیادہ آتے ہیں حدیث کے اندر۔ تو یہ اتنا عظیم کلمہ کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں اللہ کی وحدانیت اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا اس کو وہ لا شریک ہے۔ تو اب جو بندہ جو ہے اوروں کو شریک بناتا ہو، اوروں کی اوروں کو عظیم گردانتا ہو، تو اب یہ کلمہ منہ بھی اب منہ سے کہہ رہا ہے جی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن عملی طور پر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کر رہا ہے، تو یہ اس کا منہ سے کہنا اس کے کسی کام کا نہیں۔ جس طرح کہ بندہ کوئی بات کرتا ہے لیکن عمل اس کا اس کے برخلاف ہوتا ہے تو اس کی بات کی کوئی اہمیت اور کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ بات کی اعتبار تب ہوتا ہے جب بندے کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ ہاں یعنی اوروں کو کہتے رہنا جی جھوٹ نہ بولو اور خود بندہ جھوٹ بولتا رہے، تو اس کی اس واز کی، اس کی اس تبلیغ کی اور اس کے اس کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کی بات کو اہمیت نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر
مثلاً ایک دفعہ وہ ہم جب پڑھتے تھے تو بڑا ہی والا لگا جی انہوں نے اگر تمہاری تو مطابق تمہاری باتوں سے، لیکن تمہاری حرکتیں الفاظ جب عمل اس کے مطابق ہے تو پھر وہ اس کے الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے. جب عمل کچھ اور ہو اور الفاظ کچھ اور ہو تو بندہ اس کے الفاظ کو نہیں سمجھایا گیا. تو یہ ایک رٹا رٹا کے اندر اس کو پڑھنا ہوتا ہے. کرتے ہوئے اس کے اس کول کے ساتھ اس کا عمل نہیں دے رہا ہوگا تو پھر اس کی انسان کی عظمت کو اس کے اعمال چار چاند لگ جائیں گے. تو انتہائی یہ بندہ مقبول بارگاہ بن جائے گا. ہوتا ہے کہ مانی جائے. کیا آپ کی آواز کٹ رہی ہے، بہت زیادہ کٹ رہی ہے آواز. ایک منٹ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ عز و جل نے اطیعوا کا لفظ بولا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو یہ گویا اللہ کی بات ماننا، اس کی عبادت کرنا. تو جب بندہ یہ عبادت کرتے ہیں اللہ عز و جل کی تو پھر ہر اس کی بات بھی مانتا ہے. تو یہ گویا بندہ جیسے یہ بات کہہ رہا ہے تو گویا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں صرف اللہ کی مانوں گا. اللہ کے مقابلے کے اندر نہ اپنے نفس کی سنوں گا، نہ ہی دنیا میں کسی اور کی سنوں گا جب اس کی بات اللہ کے مقابلے میں آ رہی. تو یہ گویا بندہ ہتھیار پھینک رہا ہے اللہ کے سامنے. اللہ تیری چلے گی، میں نہ اپنی چلاؤں گا، اپنے دل کی اپنی خواہش کی، نہ ہی کسی اور کی سناؤں گا تیرے مقابلے کے اندر. تو جب بندہ اس بات کو بولتا ہے اور اس کا پھر عملی مظاہر پیش کرتا ہے تو پھر یہ کہہ لیں کہ اللہ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے. اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہے بہت ہی افضل کلمہ ہے. یعنی اسلام میں سب سے افضل کلمہ یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے. کہاں انسان وہ جہنم کا صرف یہ کلمہ بولنے سے ہی جنت میں چلا جاتا ہے، اور کہاں ایک حدیث ہے مشہور، اسے بولا جاتا ہے حدیث بطاقہ. کتب حدیث میں مشہور ہے، اسے حدیث بطاقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جب ایک بندے کے بڑے بڑے رجسٹر بھرے ہوں گے گناہوں کے تو وہ دیکھے گا جی میرے نامہ مال میں نیکی تو کوئی نکلی نہیں ہے، گناہوں کے رجسٹر ہی ہے. تو وہ جہنم کے لیے تیاری کر رہا ہوگا تو اللہ کہیں گے نہیں، یہ اس کی تلاشی لو. مزید تلاشی لیں گے تو ایک کارڈ نکل لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. تو اب اللہ کہیں گے اس کو تولو. تو بندہ کہ جس کو تولے گا کیا ایک کارڈ ہے، اتنے بڑے بڑے تومار ہیں، رجسٹر ہیں، تو کہاں نجات ہونی ہے. تو اللہ کارڈ جو ہے وہ بڑے بڑے رجسٹروں کو پیچھے چھوڑ جائے گا اور وہ جائے گا اور بندہ جنتی بن جائے گا صرف اس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا. تو اخلاص سے مطلب کیا، جس طرح بھی میں نے بات کی کہ بندہ عمل کرے نا، صرف لفظ رٹے رٹائے دہرائے جائے تو اس کی بات کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ ہی بندہ اس کے الفاظ کو دنیا میں کوئی شخص اہمیت دیتا ہے. مطلب یہ اس میں پڑھا ہے، اپنے آخری لمحات میں پڑھ لیا، اس نے اس نیت سے پڑھا کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی نہ سنوں گا نہ مانوں گا، بس تو کہتا جائے گا میں کرتا جاؤں گا. پورے خلوص نے اس نے یہ کلمہ پڑھا اور اس نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا. تو اب یہ کلمہ جو ہے پھر انسان کے نامہ مال میں اتنا وزن پیدا کر دے گا کہ بڑے بڑے گناہ جو ہے اس کے سامنے وہ کم ہو جائیں گے اور وہ ہلکے پڑ جائیں گے. تو پہلا تو اس میں اقرار یہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، اور بندہ کہہ لو کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر رہا اپنے آپ کو کہ اللہ بس تو ہی تو ہے، تو ہی معبود ہے،
तेरी इताअत होगी, तेरी मानी जाएगी, तेरी सुनी जाएगी, तेरे बराबर ना किसी को ठहराऊँगा, ना किसी की सुनूँ और मानूँगा। और उसके बाद फिर बंदा यहाँ पर इकरार करता है कि लाहुल मुल्क, उसी की बादशाही है। मतलब जब बादशाह जो बादशाह होता है, कानून भी उसका चलता है। तो मतलब जिस तरह ये हमारे जमहूरियत में होता है कि जमहूर जो कहते हैं वो कानून बन जाता है। तो जबकि इस्लाम में ये है कि जो अल्लाह ने कह दिया वो कानून है। तो अब सारी दुनिया भी मिलकर एक बात कहती रहे तो सारी दुनिया गलत है, जिस तरह इब्राहीम अकेले तो हैं। इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, इब्राहीम अकेले ही उम्मत थे। तो मतलब वो अल्लाह की बात कर रहे थे। तो अगर सारी दुनिया एक बात कर रही है और वो जो हक परस्त आदमी है, जिसको अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिली हुई है, वो दूसरी बात कर रहा है, तो वो अकेले की बात ही मोतबर होगी और वो अकेला वो जो बात कर रहा है अल्लाह से लेकर तो वो ही कानून होगी। तो जमहूर चाहे जो मर्ज़ी कहते रहें, इस्लाम में जमहूर के बात की कोई अहमियत नहीं है जब वो अल्लाह के मुकाबले में। तो जमहूर की बात तब होगी जब जमहूर जो है वो अल्लाह की बात है उसकी वज़ाहत करने के अंदर कुछ लोग एक बात कर रहे हैं, 10 लोग हैं, 10 में से 2 एक बात कर रहे हैं, 8 एक बात कर रहे हैं, तो वहाँ जमहूर की बात सुन और मान ली जाएगी कि ये वज़ाहत ठीक है, इसको ज़्यादा अफ़राद ने कबूल किया है। लेकिन अगर वो जमहूर कहें जी नहीं, जो कानून है वो हम नाफ़ज़ करेंगे, इस्लाम कहता है जी चोर के हाथ काट दो, कहें जी नहीं हमने तो जेल में भेजना है, तो फिर यहाँ जमहूर नहीं चलेंगे, भाई यहाँ पर रब का मुल्क है तो कानून भी रब के चलेंगे। ये भी बंदा इसका भी इकरार कर रहा है, शहादत दे रहा है। फिर अगला कहता है वलल हम्द, सारी तारीफ़ें उसके लिए हैं। तो ये सारी तारीफ़ें उसके लिए हैं मतलब इंसान अल्लाह तबारक व तआला को सिफ़ात कमाल का मुरक्का करार दे रहा है कि अल्लाह के यहाँ हर सिफ़त कमाल मौजूद है। तमाम जितनी सिफ़ातें हैं वो अल्लाह के अंदर मौजूद हैं। तो ये भी गवाही दे रहा है कि सारी तारीफ़ें उसकी ही हैं, यानी उसके जितने काम हैं सारे खैर पर मबनी हैं और सभी कमाल उसकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह की अज़मत को तस्लीम कर रहा है, कोई नुक्स नहीं है उसके अंदर, सारे सात ही सात और खैर ही खैर उसके अंदर। और आखिर में फिर ये करता है वह हुवा अला कुल्ली शैइन, जो चीज़ पर कादिर है, जो चाहे सो कर सकता है। उसके अंदर कोई इज्ज़त नहीं है, वो वसाइल का, असबाब का मोहताज नहीं है। अगर वो बाब से हटकर भी दुनिया को चलाना चाहे तो वो चला सकता है। इब्राहिम की आग ठंडी करना चाहे तो कर सकता है। तो ऐसे ही यानी वो असबाब को मोहताज नहीं है, जो चाहे सो कर सकता है। जब प्यार करता है तो फिर यानी ऐसा कलम है जब बंदा ये बना अकीदा बने, जब बंदा इसको अपनाता है तो फिर एक मसला बन जाता है कि इंसान के फिर अमाल के अंदर बहुत ज़्यादा ये खैर का बायस बनता है और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देता है। अब यही वजह है कि इसकी इतनी ज़्यादा फ़ज़ाइल आए हैं। मसलन हदीस में हम गौर करें तो कितने-कितने फ़ज़ाइल बहुत सी और हदीसें भी आती हैं। मसलन एक हदीस में यूँ आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अफ़ज़लु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया में से जो अल्लाह की याद है ना, वो ये है अगर आपने अल्लाह की याद करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। किसी की बात 100% बगैर किसी शक-व-शुबा के मानना, कोई ज़ात है, उस बात तो ये बात मिनवानी चाहिए। तो अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन सबसे अफ़ज़ल दुआ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह करना है। जैसे कि अल्लाह को याद करने के लिए जो कलमा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारे नबी भी और नबी हमसे पहले अंबिया जो हैं ये कलमा पढ़ते रहे, इसको अल्लाह के बंदे सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र करार दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना इसको फिर दुआ करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें गोया आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। दुआ करना यही होता है ना, मसलन बेगम साहबा को पैसे चाहिए शौहर से, तो वो उनकी तारीफ़ें शुरू कर दें। तो तारीफ़ें का मतलब क्या होता है? अच्छा आपको कोई काम है। हाँ जी, मुझे ये ज़रूरत थी। तो वो तारीफ़ें कर देना ही किसी की गोया अपनी डाँड उसके सामने रख, तो कह लो कि फिर वो खुद ही अटक ली उसकी फिर ज़रूरत पूरी करने के लिए तग-दो करता है, कोशिश करता है। तो ये गोया अल्लाह की तारीफ़ हैं तो क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल को अपनी ज़रूरत के लिए पुकार भी रहे हैं। तो इस वजह से इसको अल्लाह के नबी अफ़ज़ल दुआ करार देते हैं।
اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ بہترین دعا جو ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین وہ کلم جو میں نے کہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی اس میں بیدی الخیر، یحیی و یمیت، یہ جو لفظ یہاں پر نہیں ہے ان کے بغیر، تو اللہ بھی فرماتے ہیں، اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو بہترین کلمہ کہا ہے وہ یہ والا کلمہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے 100 بار پڑھتا ہے تو اس کو 10 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر 4 آئی ہیں تو وہاں پر 10۔ تو اس حدیث میں یعنی یہ وہ بخاری کی حدیث ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کی 100 نیکی لکھی جاتی ہے، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ سارا دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے حتیٰ کہ شام ہو جاتی ہے، اور کوئی بندہ بھی اس سے افضل عمل نہیں کر سکتا، اگر وہ رہتے ہیں اس سے زیادہ بار یہ پڑھتا ہو۔ یہی اتنا یہ کلمہ ہے جس نے یہ 2 بار پڑھ لیا 100 بار کا لفظ آتا ہے حدیث میں، تو 100 بار والے سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بندہ اسے کم کر سکتا ہی نہیں، اس کا مقابلہ اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ والے کلمہ تک آپ 10 بار پڑھیں تو دوسرا آپ کو بتایا کہ یہ رٹا ایک دہرانا نہیں، بلکہ ایک بار ہے، ایک اعتراف کو بطور، تو جتنا اعتراف کرتے اس کو پڑھتا ہے تو کر رہا ہوں، پتہ بھی ہونا چاہیے میں کیا اعتراف کر رہا ہوں، تو سوچ سمجھ کے یہ پڑھے، اعتراف کرتا ہوا یہ پڑھے، تو پھر اس جیسا کلمہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں ہوتا ہے کہ باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ اس کے وقت جس نے پڑھ لیا اس کو، تو اس کے لیے ایک دفعہ پڑھا، اس کو اسماعیل کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام اس کی اولاد میں سے، یعنی اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور شام تک شیطان سے حفاظت ملے گا۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک شیطان سے حفاظت میں رہے گا۔ تو یہ یعنی ابن ماجہ میں روایت آتی ہے، اب اس میں یعنی ایک دفعہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک غلام اسماعیل کی اولاد میں سے، اور 10 گناہوں کی معافی اور شیطان سے حفاظت، جو کہتے ہیں جی جن یا جادو یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، محفوظ ہے، ایسی بات کوئی اس کے پاس پھٹک ہی نہیں سکتی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنٹی۔ تو یہ یعنی یہ فائدے ہیں جو اس کلمے کے، مطلب یہ جس طرح بھی بات بتائی ہے یہ نہیں، یہ چیز بار بار ذہن نشین کرنے کی ہے کہ یہ اعترافات بندے نے کرنے ہیں اور ان اعترافات پر پھر عمل کرنا ہے۔ ہاں جب وہ بندہ اللہ کے علاوہ کی بات نہیں کروں گا، صرف اللہ کی بات کروں گا، اگر وہ اپنے نفس کی سن رہا ہے، نفس کی مان رہا ہے، خواہشات پر چل رہا ہے، وہ تو اللہ کی بات تھوڑی کر رہا ہے پھر، تو اس نے لا الہ الا اللہ کا وہ حق ہی ادا نہیں کیا، اس نے تو کلمہ کہا ہے لیکن چلا اس کے الٹ ہے۔ تو ایسے بندے کی بات دنیا میں کوئی بھی معتبر نہیں جانتا، اس کی بات کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتا، تو ایسے اللہ بھی نہیں دے گا۔ تو بات کا اعتبار بنے گا جب اس پر ساتھ عمل ہوگا، جب عمل ہوگا بات یہ اعتراف ہوگا، تو پھر کہہ لیں کہ انسان کے نصیب اس کے کیا کہنے، اس کا نصیب جو ہے بے مثل ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو گردن آپ نے کہا کہ 4 یہاں پر 4 آپ پڑھ رہے ہیں، تو بعض میں 10 کا آیا ہے، اور ابھی ایک دفعہ پڑھے تو ایک غلام آزاد کرنے، تو مطلب 100 دفعہ پڑھے تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل گیا۔ تو یہ مختلف احادیث میں مختلف ثواب ہیں۔ تو یہ یعنی ایسے ہی ہے کہ یہ آپ کے خلوص کے بقدر ہے، کس قدر دھیان ہے، کس قدر خلوص ہے، اس حساب سے پھر یعنی نیکی کے اندر اضافہ ہو جائے گا یا کمی ہو جائے گی۔ جس طرح یہ قرآن کے اندر آیت ہے تیسرے پارے کے اندر کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہے، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے۔
اب حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں، پرورش کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ اب ایک کھجور اور ایک پہاڑ ہے، تو اب کتنی کھجوریں ہو تو پہاڑ بنے گا؟ اربوں خربوں میں ہو بنے گا۔ ایک کھجور کا اللہ نے پہاڑ ڈال دیا، مطلب خربوں سے اللہ نے ضرب دے دی، تو یہ 700 تک تو آ گیا نا۔ تو مطلب گنتی جب آپ اس گنتی کا ہے، اس کا شمار ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا ثواب بھی گنتی کا ہوگا، قابل شمار ہوگا۔ جب خلوص بے حساب ہے تو پھر عطا بھی بے حساب ہوگی اللہ کی۔ تو یہ حدیث اللہ کے نبی کی بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے، واللہ یضاعف، اللہ کا رزق جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو مطلب یہ یہاں پر بھی ایک دفعہ پڑھو تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ولد اسماعیل میں سے، اور یہ یہاں پر آیا جی 4 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب، اور ادھر آیا جی 100 دفعہ پڑھو تو 10 غلام آزاد کرنے کا۔ تو یہ یعنی کمی بیشی ہے آپ کے توجہ اور خلوص کی وجہ سے۔ اور جو غلام آزاد کرنا ہے، اب یہ کتنا اہم ہے اسلام کے اندر، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس نے ایسے ہے جیسے اس نے اس بندے کا پھر غلام کے سر کے بدلے سر جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، ہاتھ کے بدلے پاؤں، یعنی غلام کے ہر عضو کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بخاری کی یہ حدیث جب سنی نا، حضرت حسین کے بیٹے علی نے، علی زین اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بخاری میں حدیث آتی ہے، ان کے پاس ایک غلام تھا، بڑا افراد کی بھی قیمت ہوتی ہے، اب کچھ لوگ ہیں مزدور ہیں، اب ظاہری بات ہے مزدور کی کیا قیمت ہوگی؟ ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، تو وہ ظاہری بات ہے بڑا قیمتی انسان ہوگا۔ ہاں، جتنی صلاحیت زیادہ اتنی قیمت زیادہ اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ اس کو تنخواہ 1000 روپے ہے، ہاں، دہاڑی ہے ایک دن کی، اور ایک بندہ ہے اس کی ایک دن کی تنخواہ جو ہے 1,00,000 روپے ہے، 50,000 روپے ہے، یہ ٹی وی اینکر ہے، 50,000، 1,00,000 روپیہ ان کے دن کی تنخواہ ہوتی ہے، بلکہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو بعض کی تنخواہ تو کروڑوں میں ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ سعودی عرب میں جو فٹ بالر وہ انہوں نے بھرتی کیا تھا، تو وہ کروڑوں میں اربوں میں اس کی تنخواہ۔ تو یہ چیز ہے، یعنی جیسے صلاحیت زیادہ ویسے اس کی اہمیت زیادہ۔ اب وہ علی زین العابدین تھے، ان کے پاس ایک غلام تھا، کوئی بڑا قابل تھا، عبداللہ بن جعفر ہے۔ عبداللہ بن جعفر ہے، کہہ لیں کہ ان کے چچا لگتے ہیں، حسین کے وہ کزن تھے عبداللہ بن جعفر۔ جعفر اور علی دونوں بھائی تھے، تو علی کے بیٹے حسین اور جعفر کے بیٹے عبداللہ، یہ دونوں کزن تھے آپس میں، تو علی کے پھر چچا لگے عبداللہ بن جعفر۔ تو عبداللہ یہ بڑا اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ اصل میں اسلام کی تعلیمات پر چل کر ترقی بڑی ہوتی ہے۔ یہ غلط ہیں، لوگ جاہل ہیں جو کہتے ہیں جی اسلام پر قرآن پر چلنے سے کہہ لیں کہ دنیا میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال اتنا اللہ نے ان کو نوازا، وہ لوگ جن کو کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا اتنے امیر ہو گئے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا جی یہ غلام مجھے بھیج دو، بخاری کی حدیث ہے، مجھے بھیج دو 1,000 دینار کا۔ تو ایک دن 100 دینار ہو تو وہ 100 کے 35 تولے بن گئے، تو 1,000 کے 350 سونا بن گیا، 50 تولے سونا اگر لاکھ بھی لگائیں تو کہہ لیں کہ 7 کروڑ بنتا ہے، کہ 7 کروڑ کا مجھے یہ غلام بیچ دو۔ وہ کہنے لگے نہیں میں نے نہیں بیچنا، میں نے یہ حدیث سن لی ہے، میں نے اس کو اب آزاد ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ 7 کروڑ کا غلام وہ آزاد کر دیا، اور 7 کروڑ اس کو نقد مل رہے ہیں اپنے چچا سے، لیکن نہیں دیا اس کو۔ تو کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے نبی کی اس بات پر اعتبار کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو غلام آزاد کریں گے اللہ اس کے بدلے کے اندر ہمیں جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور کہا جی غلام سے افضل ہونا چاہیے، کہا جو مالکوں کے نزدیک انتہائی نفیس ہو۔ نفیس غلام کون ہوں گے؟ جو اللہ کے نبی کے خاندان کے ہوں گے۔ تو وہ کیسے 7 7 کروڑ روپیہ خرچ کر جہنم سے آزادی حاصل کرنے، وہ آزاد کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر یہ کلمات
پڑھ کر کس عظیم کے ہاں رتبے حاصل کر سکتا ہے، قرآن سے محفوظ اور انتہائی بلند۔ اگر نبی فرماتے ہیں، اس جیسے اعمال دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا جیسا عمل اس میں کرتے ہیں، جو اس سے بڑھ جائے گا وہی آگے نکل سکتا ہے، وہ اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلے مسائل ہو دنیا کے، تو یہ کلمہ بندہ غور سے پڑھے، اللہ کے دنیا کے مسئلے بھی ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سارے مسئلے جو ہیں، اللہ اکبر، وہ بندے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے، ٹائم کافی ہو گیا، تو بس یہ انتہائی عظیم کلمہ ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ مقبول بن جائے گا، عظیم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تو اس کی عظمت جو ہے اس کو چار چاند لگ جائیں گے۔ تو یہ جتنا خوب سے ہم پڑھیں گے، جتنا دھیان سے پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ جاسیہ کے اندر ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء ومماتهم ساء یحکمون۔ یعنی کیا وہ لوگ جنہوں نے برا کی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کی طرح ہم ان کے عمل اعمال والوں کی طرح کر دیں، جو ایمان لا کرنے کا عمل جنہوں نے کیے ہیں، ان کی زندگی اور موت ان کے برابر ہو گئے۔ برا کرنے والے ایمان والوں کی طرح ان کے اعمال نہیں ہوں گے، ان کے اعمال کے حساب سے، ان کے اعمال کے حساب سے سا ما یحکمون، بہت برا یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں۔ مطلب جو مومن لوگ ہیں، دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی بات کر رہے ہیں، ان کے جو ثواب ہیں وہ اور قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو ثواب جو ہے وہ اور قسم کا ملتا ہے۔ سورہ جاسیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے۔ مطلب آپ کے خلوص اور آپ محنت کے بقدر اللہ آپ کو ثواب سے نہیں کرتے۔ تو اللہ ہم کرم کی عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہو آپ تو؟ جی اسرا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ایسی کوئی دعا ہے جس میں جو ایک حدیث ہے نا کہ کچھ لوگ ہوں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، لیکن ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے، آ، آ، جس کا جانے انجانے میں جو بھی اس نے برا ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، تو ایسی کوئی دعا ہے کہ ہم اس چیز سے بچ جائیں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم دین میں اپنی پاسٹ میں یا آنے والے فیوچر میں بھی بھی ہو سکتا ہے ہم بہت سے گناہ کریں جن کا شاید ہمیں بھی علم نہ ہو، تو ایسی کوئی دعا ہے کہ آسان حساب ہو اور وہ جو نیکیوں کا کوئی پہاڑ اللہ نے بنانا بھی ہے تو وہ ہم سے لیا نہ جائے؟ وہ حدیث آتی ہے ایسے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا، جی صحابہ بتاؤ، مفلس کون ہے؟ کون ہے؟ مفلس ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا۔ تو اس کے بارے میں ایک اللہ سے جو سر آپ کی آواز کٹ گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے کیا آپ نے کہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ آپ نے پوچھا جی مفلس کون ہے، تو صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا۔ اب وہ جنت میں جانے والا ہوگا کہ ایک بندہ آئے گا، اللہ اس نے مجھے ایک گالی دی تھی، اللہ کہے گا اس سے نیکی لے لو۔ دوسرا کہ اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس سے نیکی لے لو۔ تو اس طرح وہ زیادتیاں کرنے جن پر زیادتی کی ہوگی نا، تو وہ آتے جائیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے، ابھی حساب لینے والے باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر وہ اللہ کہے گا جی اس کو تم اب برائیاں دیتے جاؤ، تو وہ نیکیوں کے پہاڑ برائیوں کے پہاڑ سے بدل جائیں گے۔ تو مطلب بندہ نیکیاں بھی کر رہا ہے اور ساتھ لوگ زیادتیاں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنی زبان کا، ایک زبان اور ایک شرم، یہ دو چیزیں انسان کو جہنم میں پھینک گی۔ تو یہ اس کا بندہ ذرا سنبھال کے استعمال کر لے کہ اس کے بارے میں زبان کھولتے وقت یا اپنا ہاتھ ڈالتے وقت، تو یہ جتنی حقوق العباد، یہ نہیں اس حدیث سے سمجھ آتی کہ حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں ہماری، تو حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے تو پھر اس بندے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر ممکن ہے وہ ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی بندہ مانگ لے، استغفار ہے اس کے لیے، پھر کثرت سے بندہ استغفار کرے۔
मतलब कि हमें कॉन्शियस मुस्लिम बन के जीना पड़ेगा, तो ही हम इस चीज से बच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बुराई कोई हो भी जाए ना, तो फिर अतबेइल हसनता, कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम उस बुराई के पीछे अच्छाई को लगा दो, वो उसको मिटा डालेगी। मसलन एक सहाबी, उनसे गुनाह हो गया तो कहने लगे मुझे सजा दे, तो आपने फरमाया तुमने नमाज पढ़ी हमारे साथ? कहने लगे जी जी पढ़ी है। कहा फिर अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। तो बुराई हो भी जाए उसके पीछे अच्छाई लगा दें, अगर कोई बुराई अल्लाह के हक में हुई है तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। लेकिन अगर बंदों के हक में हुई है तो फिर बंदों से कह लें कि मामला साफ करना पड़ेगा। ठीक सर, जजाकल्ला खैर। जी हिना। जी सर, मैंने बस ये पूछना था कि अभी ना रिसेंटली फैमिलीज पॉलिटिक्स में ना कुछ इस तरह से हुआ कि घर बैठे ना हमारी जिस तरह मेरी मेके की फैमिली पे एक बहुत बड़ा भुगतान बांधा गया, और मुझे उस वक्त सिर्फ यही नज़र आया, क्योंकि इन बारीकियों का थोड़ा सा पता है कि हो सकता है अल्लाह ताला ने कोई इंतज़ाम किया हुआ हो, हमारे अमाल इस काबिल नहीं है। तो हाँ, सब्र के साथ मुझे थोड़ा इत्मीनान भी हुआ कि इतना बड़ा आपको एक कर दिया गया है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो इत्मीनान या खुशी जो मैं आखिरत में अल्लाह से मैंने सिर्फ उसमें लिया कि अल्लाह, जो भी लोगों के गुमान अब हमारे बारे में हैं और जो बहतान लगाए गए हैं, तो उसका जो है वो हम आखिरत में अजर चाहते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब एक्सप्लेनेशंस भी कहीं काम ना कर रही हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि ये जो मेरी फीलिंग्स थी क्या या वैलिड थी या इस तरह खुश भी नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो ठीक है जी, मेरा के मुर्गी हुए हैं, तो गोया उन्होंने अपना एटीएम आपको पकड़ा दिया है। जितनी मर्जी रकम उनको निकलवा लें उनसे। अब जितनी वो ज्यादती करते जाएंगे, कह लें कि बैलेंस मेहनत वो कर रहे हैं, ट्रांसफर आपके अकाउंट में होता जाएगा। मुझे कुछ ऐसी तो सिचुएशन सी बल्कि नज़र आ रही थी, और ये भी होता है कि कुछ ऐसे वक्त भी होते हैं कि उससे हमें चेहरे वाज़ेह हो जाते हैं, फैमिली में लोगों के चेहरे वाज़ेह हो जाते हैं कि कौन मुश्किल वक्त में आपके साथ है और कौन बिल्कुल, आपको। ये इम्तिहान आते भी इसीलिए हैं कि सही साफ हो जाए, मतला साफ हो जाए, कौन साथ है और कौन खिलाफ। अलबत्ता ये है कि अगर हमारी कोताही भी बसाकत हो सकती है कि मसलन हमें कोई खास मौका था जहां पर किसी को शुबा कोई पैदा हो सकता है, तो वहां पर इससे भी कि शुबे का शिकार होकर तो हमारे बारे में कोई गलत कमें, हमें उससे पहले अपनी सफाई चाहिए। यह हमें अल्लाह के नबी से मिला है कि इसमें कह लें कि अपने भाई अपनी बहन की खैर खई, वो अपने हाल से ना करे, हमारे बारे में बुरा सोचकर सारी बात हमारी दुनिया भी खराब होगी इससे, तो वह हमारा खराब ना करे, उसकी खैर खई, इसका भी इंशाल्लाह अजर देगा। अल्लाह के नबी यथाफ पर बैठे हुए थे, आप बीवी सफिया मिलने आई हैं आपसे रजी अल्लाह तआला। तो अंधेरा काफी हो गया, कहा ठहरो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। छोड़ने गए तो पास से दो सहाबी गुजरने लगे, देखा अल्लाह के नबी खड़े गोद के पास, तो तेजी से गुजरने लगे। आपने कहा ठहरो, ये मेरी बीवी सफिया है। तो कहने लगे सुभान अल्लाह, आपके बारे में गलत सुनेंगे। कहा शान खून की तरह गर्द करता है, तो इसलिए मैंने कहा तुम्हें सफाई बन। तो ये नहीं, अल्लाह के नबी की हदीस आती है कि अगर कोई ऐसा मौका है तो हमें बजाय इसके कि हम चुप रहें या अगले को मौका दें कुछ सोचने का समझने का, हम खुद अपने आप को क्लियर कर लें कि ये इस तरह है, ताकि वो उसका ज़हन आने से पहले ही जो है वो सुलझ जाए, साफ हो जाए। तो हमारी दुनिया भी इंशाल्लाह बेहतर रहेगी, और वो भी आखिरत के इस अजाब से महफूज हो जाएंगे। तो ये खैर खाई अगर हम कर दें तो। मतलब कि यस सर। हिकमत हिकमत का तकाजा अव्वलीन है आपके इन तमाम फैमिली पॉलिटिक्स में भी। आपका सब्र से ज्यादा हिकमत से काम लें। सब्र से हम अक्सर खामोश बिल्कुल, रहने को यानी समझ लेते हैं ना। यानी अगर देखें कि आपके बात करने से बात सुलझ सकती है तो ठीक करें बात, वरना फिर सब्र तो है ही, और सब्र का इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से बेहतरीन अजर मिलेगा और बेहतरीन बदल मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही। जी जो आपने हदीस पेश की थी नबी वसल्लम की कि वाज़े की जाए किसी
शक और शुबह में ना पड़ने की हालत से। हम्म, तो जी बिल्कुल। ये रवैया जो है, अगर किसी की जिंदगी में ऐसा पेश आए कि उसका माहौल ऐसा हो कि उसकी आदत हो कि वो इसी तरीके से चले, कि अपने बारे में किसी भी शक व शुबा में ना पड़ने की हालत अ, की वजह से वो जो है हमेशा अपनी चीजों को एक्सप्लेन करते रहे, तो ऐसे माहौल में हो कि वो हमेशा उसको उसी तरीके से चलना पड़ता है। तो क्या ये सही है? और ये बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता उस इंसान पे कि उसे हर चीज अपनी जो है वाजे करने पड़ती है, उसके बावजूद जो है शक व शुबे का अंदेशा बना रहता है, और जितना ऐसा फील होता है कि जितना वो अपने आप को क्लियर रखने की कोशिश करता हो, उतना उसके लिए एक इम्तिहान जैसा रास्ता है कि हर वक्त उसे अपनी आ, शक व शुबा दूर रखने की कोशिश में लगे रहना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हालांकि वो इसमें वो जो हैं रहने वाले, तो असल में उनका मसला है। ऐसा भी नहीं इंसान कि उसको इतनी मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े और हर वक्त ऐसा अपने क्लियर करना पड़े। तो ये असल ये होते हैं साथ रहने वाले, अगर वो हैं ही शक के मरीज, तो मुशक्कत ज्यादा होती है। तो का हुक्म तो फत्तकुल मसा, तो जितनी याद अल्लाह से डरो, जितना कर सकते हो करो, बाकी बातें कुछ नहीं है। अब एक बंदा है ही इस मरीज, तो ये उसकी खैर खाई एक हद तक आ सकती है, क्योंकि जो हम की अपना आपकी किसी आवाज गलती से नहीं हम आ बच रही। जाएंगे। जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं बात कर रहा था कि वो जो हम अपनी सफाई दे रहे हैं, तो वो असल में वो उस दूसरे शख्स का भला कर रहे हैं। बाज लोग शक जी के जी मरीज होते हैं, तो जी जी असल में उनका इलाज कर रहे हैं, उनका भला कर रहे हैं। तब भला हमने उतना की करना है कि जितनी हमारे अंदर ताकत है। अल्लाह कहते हैं फत्तकुल्ला मस्ततातुम, कि जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है उतना अल्लाह से डरो। तो हमने भला उतना ही करना जितना वो कर सकते हैं, जितनी इस्तात है। तो बाकी ये नहीं अब मरीजों को हम वो सही करने पे लगे रहें, तो अपने आप को मुश्किल में डाल रखें, ये भी है। तो खैर खाई जितनी आप कर सकती हैं आसानी से उनकी। जी, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि इंसान जो है उस तरीके पे चल रहा है, और वो हालात जो है, माहौल ऐसा है, शक व शुबे वाला है, बीमारी वाला है। लेकिन क्या होता है कि उस वजह से उस इंसान की इस अच्छी फितरत की वजह से भी उसके लिए हर हर इंसान जो है उसका एक तरीके से फायदा उठाना कह सकते हैं, या एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, कि हमेशा बस मतलब पूछते रहो, बस ये लेते रहो, इनकी तो आदत है, ये तो अपने आप को एक्सप्लेन करते ही रहते हैं। तो बस मतलब इनको इसी तरीके पे बनाए रखो। एक एंटरटेनमेंट वाला एक शैतानी एक ये हो जाता है ना एक इंसान मजाज पे। बन गया है। एक जी। मजाज बन गया है, यानी ये जी बंदा ज्यादा हसास हो गया है और वो जी शक के मरीज हो गए हैं। तो बहरहाल जी यानी ज्यादा नहीं में कौन चाहिए। जी। मरीज तो मरीज, आसपास के भी लोग मतलब ऐसे है कि उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट कर रहे हैं बस। सही तो वो सही। इंसान मतलब थक जाए, मतलब करते करते इस अच्छी अब एक इसमें आदत को, परेशान हो अब जाए इसमें मतलब यही है दुनिया कि में। एक हद तक हम रह एक हद तक ही रह सकते हैं, ज्यादा तो फिर मुशक्कत नहीं बेहतर। वो खुद करेंगे तो खुद भुगतेंगे भी, उनको बिल्कुल। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी दूसरे की आदत भी खराब ना हो जाए करके भी अ, एक हिकमत से पेश आना पड़ता है। पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। यानी आप ज्यादा हसास हो जाएंगे ना, वो लोग फिर नजायज फायदा उठाएंगे ज्यादा।
طرح ایک بندہ چڑھتا ہے ایک غلط نام سے، تو اس کو لوگ زیادہ پھر کہہ لیں کہ اس کو تنگ چڑھاتے کرتے ہیں ہیں، جی چڑھاتے ہیں پھر اس کو، تو یہ چیز ہو جاتی ہے پھر۔ بالکل جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے جی، پھر کل انشاءاللہ باقی۔ ارسلہ صاحب نے پوچھنا ہے مزید کچھ؟ نہیں سر میں ٹھیک ہے ہاں وہ ہینڈ وہ کرنا بھول گئی تھی، سوری۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔